قوم عاد کا واقعہ تھوڑا سا اللہ نے بیان کیا کہ پیغمبر ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، نہ سمجھے۔ اللہ نے آندھی کے ساتھ اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ مکہ والوں کو کہا جا رہا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا، ہم نے ان کو وہ قدرت، اختیار، طاقت، قد کاٹ اور نعمتیں دیں، ان مکناکم، جو تمہیں نہیں دیں۔ یعنی کہ تمہاری سرداریاں تو مکہ کی حدود سے باہر نہیں ہیں، وہ زمین کے بہت بڑے حصے پہ قابض تھے۔ تمہارے قد اتنے نہیں ہیں بڑے جتنے ان کے قد تھے، 12 فٹ۔ تمہارے اندر وہ طاقتیں، مضبوطی اور مال و دولت اور اولاد کی وہ نعمتیں نہیں ہیں جو اللہ نے ان کو دی تھی۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا، یعنی کہ جب اتنی قوتوں کے باوجود رب کے عذاب کے فیصلے کے سامنے وہ نہیں ٹھہر سکے تو تم کیا ٹھہرو گے؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ہم نے ان کو کان دیے تھے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا، آنکھیں دیں، وَأَفْئِدَةً، دل دیے۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ، لیکن ان کے کانوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، وَلَا أَبْصَارُهُمْ، نہ آنکھوں نے، وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ، نہ دل نے۔ یعنی کہ آنکھیں، کان اور دل انہوں نے اسی طرح ان کو استعمال کیا جس طرح کوئی جانور استعمال کرتا ہے، کچھ بھی فائدہ نہ دیا۔ کیوں؟ اس کانوا یجحدون بآیات اللہ، کہ جب انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ یعنی کہ سب سے بڑی قوت جو بندے کو فہم عطا کرتی ہے وہ اللہ کی آیات ہیں۔ اللہ کی آیات کے ساتھ ہی کان بھی صحیح سنتے ہیں، آنکھیں بھی صحیح دیکھتی ہیں، اور دل و دماغ بھی صحیح سوچتے ہیں۔ جب اللہ کی آیات کا انکار کر دیا، پھر آنکھیں حق شناسی کی دولت سے محروم رہتی ہیں، پھر کان نصیحت سننے کے معاملے میں بہرے رہتے ہیں، پھر دل و دماغ صحیح پلاننگ اور سوچ فکر نہیں کرتے، پھر وہ غلط چیزیں اخذ کرتا ہے اور غلط فیصلہ کرتا ہے، اور غلط فیصلے کرتے کرتے ہی وہ اللہ کی پھٹکار میں آ جاتا ہے۔ تو اصل قوت ان سب چیزوں کو سیدھا کرنے والی اللہ کی آیات ہیں۔ تو پروردگار فرماتے ہیں جب انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا، پھر نہ کان صحیح انہوں نے سنا، نہ آنکھوں نے صحیح دیکھا، نہ دل و دماغ نے صحیح فیصلے کیے۔ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا، گھیرے میں آگے ان چیزوں کے، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ بھلا ہماری طاقت کو کوئی بھی چیلنج کر سکتا ہے، بھلا ہمیں بھی کوئی شکست دے سکتا ہے، بھلا ہمیں بھی کوئی ہلاک کر سکتا ہے۔ تو جن چیزوں کا آخرت کا، پیغمبروں کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کی طاقت اور قدروں کا مذاق اڑاتے تھے، اسی چیز کے گھیرے میں آ گئے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔